وہ لوگ جو تن من دھن اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں، خود اللہ کے بندے بن چکے ہیں، آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ کھڑے ہوتے ہیں انقلاب کے لیے۔ اس کے بھی 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ پیسو ریزسٹنس۔ شروع میں چونکہ آپ کی تعداد کم ہے، کتنے تھے صحابہ کرام مکے میں شروع میں، لہذا اگر وہ قتال شروع کر دیں گے تو 1 منٹ میں ختم کر دیے جائیں گے، لہذا پیسو ریزسٹنس، لوگوں کی مارے کھاؤ، خود جوابی کارروائی کوئی نہ کرو۔ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense۔ 12 سال تک مکے میں حضور کا یہ حکم نافذ رہا، وہ تمہیں مار دیں، قتل کر دیں، تمہیں زندہ جو ہے جلا دیں، جو چاہے کریں، جھیلو، برداشت کرو، تمہارا کیا جاتا ہے، جنت تمہاری منتصر ہے، جان گئی اور سیدھے جنت میں پہنچ گئے، تمہارا نقصان تو کوئی نہیں۔ لیکن اگر تم وائلنٹ ہو گئے تو ابھی تو ہماری طاقت بہت کم ہے، اگر انہیں یہ جواز مل گیا یہ وائلنٹ لوگ ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو پھر تو وہ ہمیں ایک دن میں کچل کر رکھتے ہیں۔ وی ہیو ٹو بائی ٹائم، اینڈ ٹو بائی ٹائم اٹ از نیسیسری۔ پیسو ریزسٹنس، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ نمبر 2، جب آپ کی طاقت کافی ہو جائے تو اب آپ چیلنج کریں معاشرے کو، ایکٹیو ریزسٹنس، چھیڑے نظام کو کہیں سے، اور اس کے نتیجے میں پھر تیسری اور آخری منزل آئے گی، پھر قتال، جنگ۔ حضور کی سیرت مطہرہ کے اعتبار سے یہ 3 مرحلے جو ہیں آپ کو اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے۔ پہلے 12 برس تک کیا کام ہو رہا تھا مکے میں؟ جہاد ہو رہا تھا، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یہ تو مکی صورت ہے، سورہ حج جو ہے مکی ہے، سورہ عنکبوت ہم پڑھیں گے پھر آگے چل کر، مکی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور اسی میں پھر وہ نفس آیا ہے، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور آخر میں آیا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ تو جہاد تو ہو رہا تھا مکے میں، لیکن وہ جہاد کیا تھا؟ پہلے اپنا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کو قابو میں لاؤ، دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ لوگوں کو، اور پھر نمبر 4، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، قتل کر دیتے کر دے۔ اصبروا یا اہل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہارا جہاں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال، لیکن جب مدینے میں اللہ نے ایک بیس عطا کر دیا تو اب آپ نے چھیڑا ان کو، مشرکین مکہ کو، ان کے کیروان روٹس کو۔ یہ چیزیں ذرا مشکل ہے اور وقت بھی نہیں ہے اب، تو میری کتاب منہج انقلاب نبوی بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے لکھی ہے۔ انقلابی عمل کے اعتبار سے سیرت کا تجزیہ جو ہے آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ۔ ایک ہے سیرت، جیسے آپ کہتے ہیں ہسٹری، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں کو شکست ہوئی، فلاں کو فتح ہوئی، فلاں کا یہ واقعہ ہو گیا، یہ بغاوت ہوئی، یہ ہسٹری ہے۔ سیرت میں بھی یہ واقعات آپ لیتے جا رہے ہیں، یہ ہسٹری، یہ سیرت ہے۔ ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، یہ کیوں ہوا، فتح ہوئی تو کیوں ہوئی، شکست ہوئی تو کیوں ہوئی، کوئی اوپر گیا تو کیوں گیا، کوئی نیچے گیا تو کیوں گیا، یہ ہے فلسفی آف ہسٹری۔ تو سیرت اور ہے اور سیرت کا فلسفہ اور ہے، فلسفی آف دی سیرہ۔ تو میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میری کتاب منہج انقلاب نبوی یہ فلسفہ سیرت کے اوپر کتاب ہے، واقعاتی اعتبار سے بھی ہے لیکن اس کا تجزیہ ہے فلسفیانہ انداز میں۔ تو پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس۔